اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، یہ بات جو بیان کرنے لگے ہیں نا وہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے ساتھ مرزا صاحب کا جو معاملہ ہوا تھا وہی بات آج مرزائیوں میں پائی جاتی ہے۔ جس غلطی کی بنا پر ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو مرزا صاحب نے گمراہ قرار دیا، وہی بات مرزائیوں میں آج بھی پائی جاتی ہے، اور اس کا ثبوت ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ آپ اس کو جو ریکارڈ کرنا چاہیں ریکارڈ کر لیں، محفوظ کرنا چاہیں محفوظ کر لیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ پتہ نہیں، وہ ایک مزاحیہ سا وہ چلتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ذرا سنیں بات اور ان سے پوچھیں کہ بھئی مرزائی حضرات یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس پر آپ نے بابر بھائی جو ایڈ بھی لگانی ہے پیچھے وہ لگا دی، ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی اور آج کے مرزائی۔ یہاں یہ روحانی خزائن کی 22ویں جلد ہے اور حقیقت الوحی کتاب ہے جو میں نے کھولی ہوئی ہے۔ اس پہ مرزا صاحب صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی، یہ صفحہ نمبر 144 کا آخری پیرا ہے۔ اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ امر جو عبدالحکیم خان کی ضلالت کا باعث ہوا، یعنی گمراہی کا باعث ہوا، جس کی وجہ سے اس کو یہ خیال گزرا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ضرورت نہیں، وہ قرآن شریف کی ایک آیت کی غلط فہمی ہے جو بباعث کم علمی اور کمی تدبر کے اس سے ظہور میں آئی، یعنی کمی علم کی وجہ سے اور کمی تدبر کی وجہ سے اس سے ظہور میں آئی ہے۔ اس کا تدبر اتنا نہیں ہے، اس کا علم اتنا نہیں ہے، اور وہ اس بات کو صحیح سمجھ نہیں سکا۔ رزلٹ یہ ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں اور وہ یہ آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ انہوں نے لکھا ہے خود ہی، سورت کا انہوں نے بتا دیا کہ سورہ بقرہ کی یہ 63 نمبر آیت ہے، یہ نیچے پیج کے نیچے کارنر پہ لکھا ہوا ہے، سب کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یعنی جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے اور جو لوگ یہود و نصارہ اور ستارہ پرست ہیں، جو شخص ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اعمال صالح بجا لائے گا، خدا اس کو ضائع نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کو کچھ خوف نہیں ہوگا اور نہ غم۔ اس پہ سٹار لگا کے نا یہاں پر مرزا صاحب نے تو اس کو حاشیے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ صرف توحید کافی ہے، تو پھر مفصلہ ذیل آیت سے یہ ثابت ہوگا کہ شرک وغیرہ سب گناہ بغیر توبہ کے بخشے جائیں گے، اور وہ آیت یہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال اصل جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ میں نے ایسے ہی پڑھ دیا کیونکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی سٹار لگایا تھا وہ کیوں نہیں پڑھا جو مرزا صاحب حاشیے میں کہنا چاہتے تھے۔ اصل جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے جس سے نادانی کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کچھ ضرورت نہیں۔ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگ اپنے نفس امارہ کے پیرو ہو کر محکمات اور بینات قرآنی کی مخالفت کرتے ہیں اور اسلام سے خارج ہونے کے لیے متشابہات کی پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ ان کو یاد رہے کہ اس آیت سے وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا اس بات کو مستلزم پڑا ہوا ہے کہ قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اللہ کے نام کی قرآن شریف میں یہ تعریف کی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو رب العالمین اور رحمان اور رحیم ہے، جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا اور آدم کو پیدا کیا اور رسول بھیجے اور کتابیں بھیجیں اور سب کے آخر
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، جو خاتم الانبیاء اور خیر الرسل ہیں۔ اور یوم آخر قرآن شریف کی روح سے یہ ہے، جس میں مردے جی اٹھیں گے اور پھر ایک فریق بہشت میں داخل کیا جائے گا جو جسمانی اور روحانی نعمت کی جگہ ہے، اور ایک فریق دوزخ میں داخل کیا جائے گا جو روحانی اور جسمانی عذاب کی جگہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اس یوم آخر پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ بس جب کہ اللہ تعالیٰ نے خود لفظ اللہ اور یوم آخر کے بتصریح ایسے معنی کر دیے جو اسلام سے مخصوص ہیں، تو جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور یوم آخر پر ایمان لائے گا، اس کے لیے یہ لازمی امر ہوگا کہ قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاوے، اور کسی کا اختیار نہیں کہ ان معنوں کو بدل ڈالے۔ اور ہم اس بات کے مجاز نہیں ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسے معنی ایجاد کریں کہ جو قرآن شریف کے بیان کردہ معنوں سے مغائر اور مخالف ہوں۔ ہم نے اول سے آخر تک قرآن شریف کو غور سے دیکھا ہے اور توجہ سے دیکھا ہے اور بار بار دیکھا، اور اس کے معنی میں خوب تدبر کیا ہے۔ ہمیں بدیہہ طور پر یہ معلوم ہوا ہے، یعنی صاف طور پر یہ پتہ چلا ہے کہ قرآن شریف میں جس قدر صفات اور افعال الہیہ کا ذکر ہے، ان سب صفات کا موصوف اسم اللہ ٹھہرایا گیا ہے۔ مثلا کہا گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایسا ہی اس قسم کی اور بہت سی آیات ہیں جن میں یہ بیان ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے قرآن اتارا ہے، اللہ وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جب کہ قرآنی اصطلاحات میں اللہ کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاوے تبھی اس کا ایمان معتبر اور صحیح سمجھا جائے گا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاوے۔ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا من آمن بالرحمن یا آمن بالرحیم یا آمن بالکریم یا من آمن بالکریم، بلکہ یہ فرمایا ہے من آمن باللہ، اور اللہ سے مراد وہ ذات ہے جو مستجمع جمیع صفات کا کاملہ ہے، اور ایک عظیم الشان صفت اس کی یہ ہے کہ اس نے قرآن شریف کو اتارا۔ اس صورت میں ہم صرف ایسے شخص کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لایا، جبکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا اور قرآن شریف پر بھی ایمان لایا۔ اگر کوئی کہے کہ پھر ان الذین آمنوا کے کیا معنی ہوئے، تو یاد رہے کہ اس کے یہ معنی ہے کہ جو لوگ محض خدا تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان معتبر نہیں ہے جب تک خدا کے رسول پر ایمان نہ لامیں یا جب تک اس ایمان کو کامل نہ کریں۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں اختلاف نہیں ہے۔ بس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں آیتوں میں تو خدا تعالیٰ یہ کہے کہ صرف توحید کافی نہیں بلکہ اس کے نبی پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے، بجز اس صورت کے کہ کوئی اس نبی سے بے خبر رہا ہو اور پھر کسی ایک آیت میں برخلاف اس کے یہ بتلاوے کہ صرف توحید سے ہی نجات ہو سکتی ہے۔ قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کچھ ضرورت نہیں، اور طرفہ یہ کہ اس آیت میں توحید کا ذکر بھی نہیں۔ اگر توحید مراد ہوتی تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ من آمن بالتوحید، مگر آیت کا تو یہ لفظ ہے من آمن باللہ۔ بس آمن باللہ کا فکرہ ہم پر یہ واجب کرتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ قرآن شریف میں اللہ کا لفظ کن معنوں پر آتا ہے۔ ہماری دیانت کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں خود قرآن سے ہی یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے قرآن بھیجا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو ہم اسی معنی کو قبول کر لیں جو قرآن شریف نے بیان کیے اور خود روی اختیار نہ کریں۔ یہ لمبی تحریر ہے، 6-7 صفحے کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی پر مرزا صاحب کا یہ اعتراض تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ انبیاء پر ایمان لانا ضروری نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اگر کسی کو نہیں پہنچی یا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا، صرف اللہ کو مانتا ہے، یوم جزا و سزا کو مانتا ہے، تو اس کی بھی نجات ہو جائے گی۔ اس وجہ سے مرزا صاحب کا سارا غضب اور قہر اس پر پڑا ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ پر ایمان کافی ہے۔ بھائی اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان تو ہے ہی نہیں اگر رسول پر ایمان نہیں ہے۔ رسول کے اوپر ایمان لانے کے بغیر اللہ کا ایمان وہ تو کوئی ایمان ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی گمراہی کا سبب بنا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی تباہی کا، گمراہی کا یہ سبب بنا ہے کہ وہ صرف اللہ پر ایمان لانے کو کافی قرار دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا موقف کیا تھا۔ اس کو دیکھیں کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کیا کہنا چاہتا ہے۔
پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. یہ جو اس نے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے بات کہی ہے نا، یہ ان خطوط میں ہے جو اس نے مرزا صاحب کو خطوط لکھے ہیں، اور یہ خطوط اس نے اپنے رسالہ الذکر الحکیم میں چھاپے ہیں. یہ ہیں صفحہ 326. یہ اس کا رسالہ کھلا ہوا ہے، میں بھی اس کا رسالہ کھولتا ہوں. یہ ہے وہ رسالہ، اور اس پر یہ وہ رسالے کا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل پیج ہے. اس میں اس نے یہ بات کہی ہے جس کو مرزا صاحب نے کوٹ کیا ہوا ہے. اگر ہم جائیں سیدھا مرزا قادیانی بنام ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی، اس میں وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھتے ہیں جی کہاں سے خط شروع ہوتا ہے ان کا. پہلا خط ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے لکھا ہے، اور اس کا یہ جواب دیا ہوا ہے مرزا قادیانی نے. وہ خط میں پڑھ کے آپ کو اس کا جو مین پوائنٹ ہے جس سے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے یہ نقطہ بیان کیا. ویسے تو اس نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، لیکن یہ جو نقطہ اس نے بیان کیا یہ اس نے بیان کیا ہے یہاں پر، ہاں دوسرے نمبر پر. یہ جو ہے نا اول اور دوم، پہلا خط ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا، اس کے دوسرے نمبر پر مرزا صاحب کو وہ کہتا ہے کہ جو تجویز انشراح صدر اور عالی ظرفی سے مولوی محمد علی لاہوری نے اور خواجہ کمال الدین نے شائع کی تھی کہ ریویو آف ریلیجنز میں عام اسلامی مضامین شائع ہوا کریں، اور خاص مضامین جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں وہ ایک علیحدہ ضمیمہ میں شائع ہو جایا کریں. اس سے ہمارے مشن کی تبلیغ بہت جاری اور عمدگی سے پھیل سکتی ہے، اور قرآن مجید کی روح سے مدار نجات بھی اللہ پر ایمان اور اعمال صالح ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى. وعلیکم السلام. کیا بولے زیا بھائی؟ نہیں پڑھ لیں آیت، پڑھ لیں میں بعد میں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو لوگ مسلمان ہوگے، جو یہودی اور نصارہ اور آتش پرست یا ستارہ پرست وغیرہ ہیں، جو کوئی اللہ کو اور یوم آخرت کو مانتا اور اچھے عمل کرتا ہے، ان کے واسطے ان کے رب کے پاس اجر ہے. بس ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین ہوں گے. یہ ایک تجویز اس نے دی ہے. کچھ تجویزیں اس نے لکھی ہوئی ہیں، 5-7 تجویزیں، تو ان میں سے ایک تجویز اس نے یہ میں اس میں بیچ میں بولا تھا کہ یہ تجویز ایک بار دوبارہ پڑھیں. ہاں، یہ کہتا ہے کہ میں نے 3 ماہ کی رخصت استحقاقی کے لیے درخواست پیش کر دی. آپ بھی دعا فرمائیں. میری جدائی قادیان سے اس الہام کے بعد ہوئی ہے. اور میں وہی پڑھنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت چند امور کی طرف جو نہایت ضروری ہیں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ وہ چند امور ہیں، ان میں سے یہ دوسرے نمبر پر امر ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے کہ یہ تجویز انشراح صدر اور عالی ظرفی سے مولوی محمد علی لاہوری نے اور خواجہ کمال الدین نے شائع کی تھی کہ ریویو آف ریلیجن میں عام اسلامی مضامین شائع ہوا کریں، اور خاص مضامین جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں وہ ایک علیحدہ ضمیمے میں شائع ہو جایا کریں. اس سے ہمارے مشن کی تبلیغ بہت جاری اور عمدگی سے مرزا صاحب کے متعلق جو مضامین ہیں وہ کیا قرآن حدیث سے مطابقت نہیں رکھتے؟ اصل میں نا وہ کہتا تھا کہ جو مرزا صاحب کے دعویٰ جات ہیں یا جو مرزا صاحب کی تعلیمات ہیں ان کو علیحدہ شائع کر دیں. جو اسلامی مضامین ہیں، توحید ہو گئی، رسالت ہو گئی، یوم جزا و سزا پر ایمان ہو گیا، وہ مضامین علیحدہ شائع کر دیں، کیونکہ مرزا صاحب کے دعوے جو ہیں تو وہ تو خطرے ناک ہیں نا.
مطلب کہ جہاں توحید میں ایک طرف کل هو اللہ بتاتے ہیں لکھا ہوگا بتاتے ہیں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ واحد ہے، دوسری طرف لکھا ہوگا کہ خدا نے مجھے بیٹا کہا ہے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ بہت آواز ہاں گونج رہی مسئلہ ہے، تو بہت کھلا ہے۔ آواز گونج رہی ہے۔ اچھا تو بہتر ہے کہ مجھے پوری بات پہلے سنا لینے دیں۔ بہرحال اس پہ یہ نقطہ اہم ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے بعد میں۔ مرزا صاحب نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ مجھے چھوڑ کر مردہ اسلام پیش کرنا ہے۔ اچھا وہ اس آیت کو جس آیت کو یہ پیش کر رہا ہے نا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی، اس کو سامنے رکھیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ نے یہ آیت یاد رکھنی ہے، یہ بھولنی نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کو ہم پھر آگے بتائیں گے کہ اس آیت کو ایسے ہی کس نے اور لکھا ہے۔ مرزائیوں کے اندر یہ جس کو گمراہی مرزا صاحب کہتے تھے وہ گمراہی مرزائیوں کے اندر کیسے پہنچ چکی ہے، اس کا ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ خط یہاں پر ختم ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد مرزا صاحب کا خط شروع ہوتا ہے۔ یہ کون سے صفحے سے شروع ہوتا ہے بھائی خط؟ اچھا بھائی یہ مرزا صاحب کا خط، ہاں یہ خط انہیں کا چل رہا ہے۔ یار ایک تو یہ چھوٹا ہو جائے تو پورا صفحہ نہیں دکھائی دیتا، نیچے کا ایک دم سے دڑم کر کے نیچے صفحہ گر جاتا ہے۔ چھٹی تجویز، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں اور اس کے بعد نامی تجویز اس کی، یہ 10 تجویزیں اس نے میرے خیال دی ہیں، 9-10 تجاویز، ہاں 10 تجویزیں اس نے دی ہیں، جس کا جواب مرزا صاحب نے لکھا ہے۔ یہ ہے خط نمبر 2، اس کو میں بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں پڑھ کے کہ مرزا صاحب نے اس کو آڑے ہاتھوں کیسے لیا ہے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو کہ ایک کیڑی گل کرن لگے ہیں، چولا مارن لگے ہیں۔ سننا جی، مرزا قادیانی بنام ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب، آپ کا خط میں نے بہت افسوس سے پڑھا۔ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے شروع میں نہ بسم اللہ ہے، نہ حمد، نہ نعت، نہ السلام علیکم۔ خان صاحب آپ کا خط میں نے بڑے افسوس سے پڑھا۔ اس خط کے پڑھنے سے صرف یہی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے اس سلسلہ سے خارج ہیں، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ دین اسلام سے بھی منہ پھیر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص جو یہود اور نصارہ اور دوسری قوموں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اپنے طور پر نیک عمل کرے تو نجات پانے کے لیے یہی عمل اس کے لیے کافی ہے۔ اگر ان آیات کے یہی معنی ہیں تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی غلطی کی کہ دین اسلام کی دعوت کے لیے زمین میں خون کی نہریں چلا دی۔ کتنے گیا وہ مرزائی جڑا مینوں کہندا سی اوئے تو نبی پاک تے الزام لان لگے ہیں کہ نبی پاک نے جنگاں کیتیاں تے انج ہویا تے وہ ہویا۔ اے پڑھ ذرا مرزا صاحب دے الفاظ، دین اسلام کی دعوت کے لیے زمین میں خون کی نہریں چلا دی۔ ایدا انہیں جواب دیتا ہے تھلے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے حاشیے دے وچ کہندا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ بھی دعوت اسلام کے لیے نہیں کی بلکہ حفاظت اسلام کے لیے کی ہے۔ جن ان دفاعی جنگوں میں مجبوراً آپ کو شامل ہونا پڑا وہ محض اس نیت سے تھے کہ خداوند عالم کا عظمت و جلال دنیا میں قائم ہو جائے، تمام مشرکانہ اور بد رسومات مٹ جائیں، ان کی بجائے توحید اور نیکی قائم ہو جائے۔ بہرحال انہیں جواب دیتا ہے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے کہ تسی جڑا پیاندے ہو کہ نبی پاک نے خون دیاں نہراں چلا دتیاں نے، وہ گل انج نہیں انج ہے۔ اگے کہتے ہیں مرزا صاحب کیا یہودی آپ کے قول کے موافق اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے یا تمام عیسائی عیسیٰ پرستی میں ہی غرق تھے؟ خدا نے تو صاف فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا لن یقبل منہ وہم فی الآخرہ من الخاسرین، یعنی دین اسلام ہی ہے جو شخص بجز اسلام کے کسی اور دین کا
خواہشمند ہے وہ مردود ہے. مگر مرزا صاحب کہتے ہیں مگر آپ کے قول کے موافق مومن بننے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شرط نہیں. اگر ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے مگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو وہ نجات یافتہ ہے. یہ عقیدہ ایک سخت گمراہ سر سید احمد خان کا تھا جس کا آخری مقولہ یہ تھا کہ اگر عیسیٰ کو کوئی خدا بھی کہے کوئی حرج نہیں, عیسائی بھی ایسے ہی نجات یافتہ ہیں جیسے مسلمان, بلکہ بقول اس کے دہریہ بت پرست سب نجات یافتہ ہیں. اور جو آپ نے میری جماعت پر تہمت لگائی ہے کہ وہ ایسے ہی بے عمل ہیں جیسے دوسرے, یہ آپ نے سخت ظلم کیا ہے. ویسے تو یہ دوسرا سبجیکٹ ہو جائے گا لیکن اس کا بھی جواب ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے دیا ہے. وہ کہتا ہے یہ تہمت نہیں, یہ واقعی امر ہے. آپ مختلف شہروں اور مقامات میں پھر کر ملاحظہ کر لیں اور اپنے مریدوں کے چال چلن اور رسومات ان کی جا کے تحقیق کر لیں, پھر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کر کے معلوم کریں کہ کس قدر تفاوت ہے, یعنی کس قدر باہمی مطابقت ہے. جیسے وہ ہیں ویسے یہ ہیں. کون سا آپ نے تیر مارا ہے اپنی جماعت کے لوگوں کو, کون سی آپ نے ایسی انفرادی ان کی شکل بنا دی ہے کہ کہے کوئی بندہ کہ مرزائیوں کی جماعت جو مرزا قادیانی نے تیار کیا یہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں, جس طرح کے وہ ہیں اسی طرح کے یہ ہیں. کہتے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کر کے معلوم کریں کہ کس قدر تفاوت ہے. قادیان میں بیٹھے ہوئے ان کے اندرونی حالات کیسے معلوم ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ باتیں کافی ہیں, اس میں اور بھی موضوعات پر بات ہو سکتی ہے, لیکن جو اصل نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے جو اس میں حقیقت الوحی کے اس صفحے پر بھی لکھا ہوا ہے 144 پہ آخری پیرے پہ, کہ جو بات ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی ضلالت کا باعث بنی ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ خیال گزرا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ضرورت نہیں, وہ قرآن شریف کی یہ آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس آیت سے اس کو ٹھوکر لگی ہے اور اس آیت سے اس نے اپنی کم باعث نادانی اور کج فہمی سے یہ نتیجہ نکالا ہے. یہ نتیجہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے جو مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کچھ ضرورت نہیں. نہایت افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگ اپنے نفس امارہ کے پیرو ہو کر محکمات اور بیانات قرآنی کی مخالفت کرتے ہیں. اس کا جواب بھی ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے دیا ہے کہ بھئی آپ یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں, میرا یہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. پھر بھائی وہ خط غائب ہو جاتا ہے, بڑا مسئلہ ہوتا ہے, چھوٹا صفحہ کرنا پڑتا ہے. ہاں بھائی کہاں آپ نے بھیجا تھا, اس کی وضاحت اس نے کی ہے صفحہ نمبر 325 اور 26 پر جا کر. ٹھیک ہو گیا ہے. ہاں اب یہ آ گیا جی ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا خط جو اس کے اس الزام کے جواب میں ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے مرزا صاحب کو لکھا ہے. یہ ذرا توجہ سے سنیں گے. ڈاکٹر عبدالحکیم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم و نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم التوحید راسات اطاعت والشرک ظلم عظیم. حضرت مسیح الزمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حیران ہوں کہ میری نسبت یہ کیسے تحریر فرمایا گیا کہ میں تمام عیسائیوں, دہریوں, مرتدوں اور کافروں وغیرہ کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدن مخالفت کرتے ہیں ناجی سمجھتا ہوں. آپ نے یہ کیسے میرے بارے میں تحریر کر دیا کہ میں ان تمام لوگوں کو ناجی سمجھتا ہوں, مرتد ہیں, کافر ہیں, جو عمدن نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں. اس کو اس نے کہا کہ جب عملاً وہ ایسا کر دکھائیں گے تو دیکھا جائے گا. اس وقت تو ایک منکر کے واسطے ہمیشہ اخباروں اشتہاروں میں ہاتھ بسارنے پڑتے ہیں. 3 لاکھ کی جماعت میں سے اوسطاً 1 پیسہ ماوار بھی وصول نہیں ہو رہا.
نہیں سوری، یہ اوپر والا تھا، یہ نیچے ہے۔ یہ نمونہ حکم آسمانی کے فیصلے کا ہے کہ میں لکھتا کچھ ہوں اور وہ سمجھتے کچھ ہیں، وہ اپنے خیال کی بنا پر ہی الزام لگاتے جاتے ہیں۔ یعنی یہ الزام جو آپ نے لگایا ہے، میں نے یہ جرم نہیں کیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمدن نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے عیسائی، دہریے، مرتد، کافر سارے یہ ناجی ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، قرآن مجید کی آیات بینات و احادیث صحیحہ و عقل سلیمہ اور فطرت اللہ کی بنا پر یہ ضرور مانتا ہوں کہ جن لوگوں پر اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی ان میں جو خدا پرست اور صالح لوگ ہیں وہ ضرور نجات پائیں گے، جو لوگ نقص علم یا نقص فہم کی وجہ سے، نہ کہ شرارت اور عناد کی وجہ سے مخالف بھی ہوں۔ یعنی اگر کوئی بندہ مخالف بھی ہے اور اس کی مخالفت کی وجہ شرارت اور عناد نہیں ہے بلکہ علم کی کمی یا فہم کی کمی کی وجہ سے وہ مخالف ہے، تو اگر وہ خدا پرست ہیں اور صالح لوگ ہیں تو وہ ضرور نجات پائیں گے، اور حقیقت میں راست باز خدا پرست اور نیک عمل ہوں وہ بھی قابل معافی ہیں۔ ہاں، یہ جو بات ابھی آپ نے سنی ہے نا، جو یہ بات کر رہا ہے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کہ میں ان لوگوں کو نجات یافتہ سمجھتا ہوں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بھی مانتے لیکن اپنے کم علمی کی وجہ سے نہیں مانتے، کم عقلی کی وجہ سے نہیں مانتے، تو اگر وہ راست باز ہیں، خدا پرست ہیں، نیک عمل کرتے ہیں تو وہ بھی قابل معافی ہیں۔ یہی بات اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرزائیوں میں کیسے گھس آئی ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ لو جی، یہ ہے ان کا alislam.com پہ ہاں، اس کو میں پہلے لے ہی نہ لوں، پہلے یہیں ڈائریکٹ کر لیں بجائے کھولنے کے، ویب سائٹ ڈائریکٹ کھولنے کے۔ یہ مرزا طاہر کا ترجمہ ہے سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ سیم یہی بات اس نے کہی ہے۔ اچھا، جب آپ جائیں گے ان کی ویب سائٹ پر تو بہتر ہے کہ ویب سائٹ سے کھولیں کیونکہ وہ صفحہ نہیں لگنا صحیح ہے۔ یہ ہے ان کی ویب سائٹ، اس کو دیکھیں۔ مرزا طاہر کا یہ قرآن، یہ مرزا طاہر کی کتابیں ہیں پڑھی ہوئی، یہاں سے قرآن کریم کا ترجمہ، اس کو کھولیں گے تو آپ کو سیدھا لے جائے گا۔ ہاں جی، صفحہ نمبر 30 پر ہے یہ بات لکھی ہوئی انہوں نے۔ ہاں، یہ رہی جی وہ آیت، سکسٹی 63 نمبر، صفحہ بدل گیا اس کا مطلب ہے۔ ہاں، یہ دیکھیے بھائی، یہ وہی آیت ہے، آپ کو دکھائی دے رہی ہے براڈ پر۔
نظر آ رہی ہے وہی آیت ہے جو ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی نے لکھی تھی. وہی گمراہی، وہی ضلالت جو مرزا صاحب کا دعویٰ تھا کہ ان کی ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی کا مقدر بنی ہے، وہی بات مرزا طاہر نے لکھی ہوئی ہے. یہ 63 نمبر آیت ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. پہلے اس کا ترجمہ لکھا ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں، نصارہ، دیگر الہی کتاب کے ماننے والے، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سب کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کریں گے. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا نیچے حاشیے میں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے، اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے. یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی دوسری آیات قرآن کریم کے عدل کی عظیم الشان مثال ہے. یعنی یہ آیت، یہ اور اس سے اور کئی آیتیں ہیں اس سے ملتی جلتی، قرآن کریم کے عدل کی وہ عظیم مثالیں ہیں. اس میں کچھ شک نہیں کہ نجات اول طور پر انہی کو ملے گی، نجات اول طور پر انہی کو ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لائیں. لیکن ایسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، مبارک احمد سن لی ہن گل دھیان نال، ایسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جن تک اسلام کا پیغام صحیح نہ پہنچا ہو، بلکہ دنیا میں اربوں لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا. اس لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں اور یقین رکھتے ہوں کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے اور پوچھے جائیں گے، تو اگر وہ اپنی الہامی شریعت پر چلیں جو ان پر نازل ہوئی اور جس کا انہیں علم ہے، تو انہیں ان نیکیوں کا جو وہ خدا کی خاطر کریں گے بہترین بدلہ دیا جائے گا اور انہیں کوئی غم اور حزن نہیں ہوگا. ہن گل کر کی رہ گیا بھئی پلے؟ جیڑی گل ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی آکھی سی او دے وچ ایدے وچ کی فرق ہے مبارک احمد؟ یہ ہوئی تے گل ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی نے آکھی سی کہ اول طور تے نجات انہاں لوکاں نوں ملے گی جڑے نبی علیہ السلام تے ایمان لے کے آئے نے. لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جنہاں تک اسلام دا پیغام نہ پہنچیا ہوئے، بلکہ ارباں کروڑاں ارباں لوگ نے جنہاں نے اسلام دا پیغام نہیں پہنچا. اس واسطے قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ تے ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ مرن تو بعد اٹھائے جاواں دے سوال جواب ہون گے، تے او اپنی او شریعت عمل کرتے ہیں جیڑی انہاں تے نازل ہوئی ہے. مثلا کرسچن نے، یہودی نے تورات انجیل وغیرہ نو فالو کرتے ہیں، تو انہیں ان نیکیوں کا جو وہ خدا کی خاطر کریں گے بہترین بدلہ دیا جائے گا. اور ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی والا مذہب اختیار کر لیا ہی مبارک احمد. لیکن مرزا ابا جان تو کچھ اور کہہ رہے تھے. نہیں، ابا جان کی بھی بات کر لیں گے، لیکن فی الحال انہوں نے تو یہی عقیدہ دیکھ گیا نا مرزا طاہر، یہ کی کرنا جے؟ وہ جیڑی گل مرزا صاحب نے ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی نو گمراہ تے ضلالت والا قرار دیتا ہے تے انہوں جماعت چوں کڈیا ہے کہ وہ کہندا ہے کہ بھاویں بندہ نبی پاک نو نام ہی مندا ہوئے، پچھلی شریعت نو مندا ہوئے، تورات انجیل زبور نو مندا ہوئے، تے اللہ تے ایمان رکھدا ہوئے، یوم جزا و سزا تے ایمان رکھدا ہوئے، تے وہ بھی نجات پا جائے گا. مرزا صاحب نے آکھیا پھر نبی پاک نے کہا تے خون دیاں نہراں بہا دتیاں نے دنیا دے اوتے. جے پچھلیاں نو من کے ہی بندہ نجات پا سکدا ہے تے نبی پاک نے کانوں جنگاں لڑیاں تے کانوں خون دیاں ندیاں بہا دتیاں نے دنیا دے اوتے. اے مرزا صاحب دے لفظ جے چوہان صاحب بالکل میں نے خود پڑھی. ہاں تے مرزا صاحب نے تے آکھیا بھی تیری گل دا تے مطلب نبی پاک نے پھر ایویں ہی لوکاں دیاں خون دیاں نہراں بہا دتیاں نے دنیا تے. تو تے بڑا بیوقوف آدمی. او اے جہالت اے بیوقوفی تہاڈے گھر آ بڑی ہے. یعنی ہن ایہی گل مرزا طاہر پہ آندا ہے. مرزا طاہر بھی حکیم پٹیالوی کی طرح گمراہ تھا. مرزا طاہر ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی کے پیروں پر پیر رکھ رہا ہے.
कदम पे कदम रख रहा है, पैर ते पैर रखी आंदा है। हाँ भाई, अपना ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕੀ ਕਰਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਪਟਿਆਲਵੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਉਹ, ਅੱਛਾ। ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ, ਟੈਕਸਟ ਫਾਰ ਜਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ, ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਮੁਰਤਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਪਟਿਆਲਵੀ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਮੁਰਤਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਤੇ ਖਾਤਮੁਲ ਫਾਸਿਕੀਨ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਰਾਡ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਪਟਿਆਲਵੀ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦਾ ਜੋ ਸਬਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ पे ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਪਟਿਆਲਵੀ ਮੁਰਤਦ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਥਾ ਖਲੀਫਾ ਰੱਬੇ ਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? नवी गल तो नहीं ना। जाफर जटली ख्वाब लिखे तो बेजार, मिर्जा साहब ख्वाब लिखो तो मसीह मौद ने। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੱਢਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਤਾਂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਸੈਫੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਬਾਰਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਫਤਵੇ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਾਤ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਮਾਮ ਹੁਜਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਤਮਾਮ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਤਮਾਮ ਹੁਜਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅਤਮਾਮ ਹੁਜਤ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਮਾਦ, ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਮੁਬਾਰਕਾ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਤਮਾਮ ਹੁਜਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਮੁਆਖਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੀਮ ਪਟਿਆਲਵੀ ਦੇ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸਰ ਥੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਥੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਥੱਲੇ? ਅੱਛਾ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਪੈਨਲ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਜ਼ਰਾ ਭਾਈ, ਸਭ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਹੁਣ। नीचे जो बैठे उनको नहीं आ रही, ये नहीं मुझे पता। और नीचे लिखने ਕੋਈ ਗਲਿਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਬਈ ਥੱਲੇ। जी अस्सलाम वालेकुम। नीचे लिख दें अगर आवाज आ रही है।
آپ چوہان صاحب کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے نیچے؟ ہاں وہ سیک نے تو بنایا ہے تھمز اپ اوکے کہہ رہے آ رہی ہے. آپ بولیں، آپ بات کریں جو کریں. نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ابھی کہ نعیم اوان صاحب نے کہا نا کہ مرزا صاحب نے اس کے متعلق بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی کے اوپر اتمام حجت نہ ہو تو وہ پھر مطلب وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا. تو اس کے متعلق انہوں نے نا بڑی لمبی بحث کی ہے. وہ میرا خیال ہے آئینہ کمالات اسلام میں جہاں پہ وہ نواب صاحب نے ان کو خط لکھا تھا اس کے جواب میں انہوں نے ان کو بتایا ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص اس کو پیغام پہنچائے لیکن اگر اس کو سمجھ نہیں آئی صحیح طریقے سے اور اس کے اوپر اتمام حجت نہیں ہوا تو وہ پھر مطلب منکرین میں شامل نہیں ہوگا. اس کا لب لبا یہ ہے جو مجھے سمجھ آئی تھی. جی نہیں، تمام حجت ہو یا نہ ہو، اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے بھی انہی کا ذکر کیا جو لوگ جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، کہ اگر ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو وہ پچھلی شریعت کو فالو کرتے ہیں تو وہ نجات یافتہ ہوں گے. تو اس کو مرزا صاحب نے گمراہی اور ضلالت قرار دیا. اب وہی بات مرزا طاہر کر رہے ہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، لیکن وہاں پہ جو ڈسکشن کی ہے نا مرزا صاحب نے جو آپ نے حقیقت الوحی میں پڑھ کے سنایا ہے 144، وہاں پہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان آیات سے یہ سوچے کہ اس پہ تو صرف اللہ پر ایمان ہے اور رسول پر ایمان نہیں ہے تو وہ غلطی خوردہ ہوگا، کیونکہ اللہ پر ایمان میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے. یہ والی ڈسکشن انہوں نے کی ہے. لیکن جو پٹیوالی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ ایک اور بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرا تو یہ ہے کہ بھئی کسی کو اگر آپ کے پیغام کی سمجھ ہی نہیں آئی وہ تو پھر اور موضوع ہو گیا نا. تو مرزا صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں یا وہ یہ سمجھے کہ پٹیالوی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے تو یہ بات ڈسکس کی ہے نا. اب پٹیالوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کسی کو پیغام آپ کا پہنچ گیا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی اپنی کم علمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. تو یہ دو مختلف موضوعات بن جاتے ہیں. جی یعنی تارک چوہان صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا طاہر صاحب نو چھڈ دیو تے مرزا صاحب ال لو. مرزا طاہر نو تو میں دس دیتا، ویسے خاتم الفاسقین سی، اس کی بات کا کیا کرنا. ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے نال تسی دس رہے ہو نا اس طریقے نال تو پھر مرزا صاحب دی گل کنٹراڈکٹ کر رہی. نہیں جڑا اچھا عمر بھائی یہ جڑی نئی بھائی نے گل کی نا وہ بالکل درست ہے. مینوں بھی یہی یاد آتا ہے کہ اعظم سیفی نے بھی یہ گل کی ہے کہ جنہ تک پیغام پہنچتا ہے انہوں نے اگر انہوں سمجھ نہیں آتی اپنے علم دی بنیاد پہ، مطلب کہ انہوں نے جڑا علم دی بنیاد پہ سمجھا انہوں نے سمجھ نہیں آئی لیکن وہ سچے دل دے نال اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی قابل معاہدہ نہیں. مرزا صاحب نے بھی یا کسی انہوں نے ہور بڑے نے یہ گلاں کیتیاں نے اور اعظم صاحب نے گلاں کیتیاں سن اس مناظرے دے وچ جڑا راہ نجات خطوط دے وچ ہویا سی. اور دوسری چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جس عقیدے نو انہوں نے مرزا صاحب نے عبدالحکیم دے نال تنازع بنایا اور انہوں گمراہ عقیدہ اور ذلت امیز عقیدہ کیا ہے، وہ مرزا طاہر صاحب کا بھی ہے تے اعظم صاحب کے بقول مرزا صاحب کا اپنا بھی ہے. یہ ساریاں گلاں ہی گڑبڑ ہوئی ہیں. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. As I'm talking about prophecies, we see that they are so vague in nature. Why are they not
clear in its nature? Why are they so ambiguous, unclear? When it's supposed to strengthen the iman of the followers of these prophets making these predictions, why can't it just be 1 + 1? Like we see in the Quran, the message of Allah is so clear. Qul huwallahu ahad. Allah is one and only. Muhammad Rasulullah. Muhammad is the Prophet of Allah. Wonderful. Jazakumullah. Thank you very much. I think it's a very important question and needs to be addressed very seriously. It's really good you say, why couldn't it be told like 2 + 2? Or why couldn't it be as clear as Qul huwallahu ahad? It's first of all, we have to see, Qul huwallahu ahad is not a prophecy, it's a fact which the Holy Quran, which Allah the Almighty in the Holy Quran expresses for people to understand and follow and believe. Prophecies obviously are talking about future events, things that are yet to happen. Why their language is vague, as one would call it, and not very clear as we would expect it to be in a day-to-day conversation, as if me and you are having a conversation, we would expect everything to be like very clear cut. But then that's exactly like asking that in a game of treasure hunt, why do we give clues and why don't we just tell where the treasure is hidden so that everybody can just go and pick it up? Faith is a treasure. So there has to be a test to see who is actually a true follower of Allah's message and who easily abandons it, leaves it, falls into doubt and suspicion. So that is why it has to be in a language which is much more pregnant than any other normal day-to-day conversation. We love poetry, we love literature, and we allow a mere poet, worldly poet, to express his feelings and his emotions in a very fine way where he's using similes and metaphors. And now the word of God is much, much, much finer than a mere poet or a mere novelist. And it has to, because the finer it gets, the broader it becomes. And Allah's, what Allah wants to communicate, it's really very hard for languages that we've created, or human languages, to carry that message. So it has to be explained in a way which is much more finer and where the message can be properly communicated. So that is why. But we see that the recipients or prophets themselves who have received those revelations, those ilhamat or prophecies, misunderstand it themselves as well. At times, yes. And I think the best thing is that prophets always have, said that, we don't it's very clear, a very clear instruction to the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in the Holy Quran, that, to tell people who are asking you to show magical kind of, sorcery and all that I'm a mere human being. The only difference is, yuha ilayya, I receive revelation and I communicate it to you. And then there sometimes, on certain occasions, there can be, a difference of understanding, but then that difference doesn't remain for very long. It does become clear, maybe after a certain time, that this is how actually it was meant to be. Like in the time when he saw that he would be migrating to Yamama. Yeah. But then it ends up in Medina. Right. Yes, absolutely. And it's rectified. Yeah, absolutely. So is it really important to understand this entire science of prophetic language? Oh, yes. More than ever before. Is it important to understand prophetic language? That's what you ask? 100%. More than anything at the moment. As a Muslim, in this day and age, because there's so much of slander against Islam and about the prophecies of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, prophecies of the Holy Quran, by the non-Muslims and by the anti-Islam circles and movements, that we have to, because they say, they don't even say Allah says in the Holy Quran or God said in the Holy Quran. They say Muhammad says in the Holy Quran. They claim that Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, God forbid, was the author of the Holy Quran. That is what they say about him. He would reveal upon himself whatever he wanted to express, or whatever he desired, or whatever he felt, or whatever he hated. So he would reveal upon himself, God forbid, any revelation. And they also say that he had to keep it so very abstract and vague, so that there always was some room to maneuver.
So more than any time in history, this is the time, because yes, Islam is under attack, and I'm not talking of what is going on in the Middle East. I'm not talking of warfare in the battlefield. وہ کہتے ہیں یار اسلام کی بات کر لو، مرزا 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 صبح شام مرزا مرزا، اسلام نہ ہو گیا مرزا اسلام ہو گیا۔ احمدیوں کی اخلاقی حالت بہت گری ہوئی ہے، ان کی عملی حالت کی درستگی کے لیے کی طرف خاص توجہ کی جائے۔ اسلام کی طرف سچی رہبر فطرت صحیح اور سچی تعلیم ہے، نہ کہ محض پیش گوئیاں پیش گوئیاں پیش گوئیاں پیش گوئیاں۔ شیخ صاحب ان بنیادی نکات کے بعد عبد الحکیم کا مرتد ہونا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ وی آر ڈرگ فری، وی آر کرائم فری، وہ بندہ اخلاقی لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اخلاق میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ چوری کرو، آپ یہ جتنے مرزا صاحب کے جو صحابی تھے، میرے والد کے ماموں، میری دادی کے بھائی، وہ شخص آپ اندازہ کرو کہ کوئلے اور لکڑی پہ پانی ڈال کے انہیں بھاری کر کے بھیجتا تھا۔ اچھا دوستو، خواجہ کمال الدین صاحب نے اور مولوی محمد علی لوہری کی اس تجویز اور تائید نے کس چیز کا دروازہ کھول دیا؟ غیر مبایعین کا اور عبد الحکیم مرتد پٹیالوی کا۔ اب عبد الحکیم مرتد پٹیالوی نے یہ جماعت کے اختلافات چونکہ چل رہے ہیں، عبد الحکیم پٹیالوی نے کیا اعتراضات رکھ لیے؟ بنیادی طور پہ 9 اعتراض رکھے، مگر 8 بڑے بڑے اعتراض میں آپ کی اسکرین پر دکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں عبد الحکیم نے ابتدا 1906 میں خطوط لکھنے شروع کیے۔ یاد رکھیں کہ 1905 اوپر دیکھیں، 1905 میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ مرزا صاحب کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور اسلام کو سامنے لایا جائے، کیونکہ مرزا صاحب کی شخصیت کنٹروورشل ہے، لوگ ان کو دیکھ کر بفر جاتے ہیں، غیر احمدی جتنے ہیں یعنی اوریجنل مسلمان جو ہیں وہ بفر جاتے ہیں۔ تو عبد الحکیم پٹیالوی کو راستہ مل گیا، اس نے کم چک دیا 1906 میں، اس نے خط لکھ مارے مرزا صاحب کو۔ خط کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے سوائے ان کے، ٹھیک ہے خلاصہ نکالا اس نے، کہتا ہے سوائے ان کے جو ہمیں کافر کہتے ہیں، باقی کے پیچھے نماز جائز ہونی چاہیے۔ کہتا ہے یار جو ہماری تکفیر نہیں کم از کم کرتے ان کے پیچھے تو نماز پڑھو نا، آپ تو پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا دوسرا، ریویو آف ریلیجنز کے متعلق جو تجویز خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب نے کی تھی، کہتا ہے ریویو آف ریلیجنز کے متعلق جو تجویز خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب نے کی تھی اسے مان لیا جاوے اور اس پر عمل کیا جاوے۔ شیخ صاحب بڑا کر گیا۔ اچھا تیسری، کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا وجود خادم اسلام ہے نہ اصل اسلام، بس آپ کے وجود کو پیش کرنے کی خاطر اسلام کی اشاعت میں روک نہ ڈالی جاوے، یہ قصور تھا۔ بس جماعت احمدیہ جتنوں کو منافق کہتی ہے، جتنوں کو خارج کرتی ہے، ان سب کا یہی قصور ہے۔ وہ کہتے ہیں یار اسلام کی بات کر لو، مرزا 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 صبح شام مرزا مرزا، اسلام نہ ہو گیا مرزا اسلام ہو گیا۔ نمبر 4، عام قاعدہ حکمت کے ماتحت پہلے شرک و بدعت وغیرہ بڑے مسائل لوگوں کے سامنے پیش کیے جاویں، پھر حضرت مسیح موعود کی ذات کو پیش کیا جاوے۔ نمبر 5، صرف وفات مسیح پر اس قدر زور نہ دیا جاوے، دوسرے مسائل اسلام کی طرف بھی توجہ کی جاوے۔ نمبر 6، بہت امپورٹنٹ شیخ صاحب، نمبر 6، احمدیوں کی اخلاقی حالت بہت گری ہوئی ہے، ان کی عملی حالت کی درستگی کے لیے کی طرف خاص توجہ کی جاوے۔ نمبر 7، ہماری جماعت کا مشنری کام بہت سست ہے، اس کی طرف خاص توجہ کی جائے۔ ہم غیر احمدی مسلمانوں سے سلام تک ترک کر بیٹھے ہیں، حالانکہ عدم تبلیغ کے مجرم ہم ہیں۔ نمبر 8، اسلام کی طرف سچی رہبر فطرت صحیح اور سچی تعلیم ہے، نہ کہ محض پیش گوئیاں پیش گوئیاں پیش گوئیاں پیش گوئیاں۔ شیخ صاحب ان آگے بھی 9-10 ہیں، شیخ صاحب ان بنیادی نکات کے بعد عبد الحکیم کا مرتد ہونا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ بتائیں مجھے۔ میں کہتا ہوں جو 6 نمبر اس نے دیا ہوا ہے، آپ اندازہ کریں کہ مرزا غلام احمد کی موجودگی میں وہ شخص یہ ان کی اخلاقی حالت، اور آج آپ لے لے جسٹ امیجن واٹ اے پوائنٹ شیخ صاحب، میں مطلب یہ جو شور مچاتے ہیں ہمارے بچے کے سامنے، کوئی مولوی یا فلاں نہیں ٹھہر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، کرتے ہیں یہ، ان کو خدا پوچھے جو مکاری اور جھوٹ انہوں نے بولا ہے عوام کے سامنے، جو خدا
वी आर ड्रग फ्री, वी आर क्राइम फ्री, वो बंदा इखलाकी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। इखलाक में ये चीजें आती हैं कि आप चोरी करो, आप ये जितने भी रेप करो, ये सारे मतलब ये वो मॉरल क्राइम्स हैं जिनकी तरफ इशारा करे कि अहमदियों की हालत ये है। और किसकी मौजूदगी में? गुलाम अहमद 1906 में मिर्जा साहब की मौजूदगी में, मिर्जा साहब की मौजूदगी में ये चीज हो रही। और जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, मेरी वो बात से मेरे अपने बहन भाई बड़े नाराज है कि मिर्जा साहब के जो साबी थे मेरे वालिद के मामू, मेरी दादी के भाई, वो शख्स आप अंदाजा करो कि कोयले और लकड़ी पर पानी डाल के उन्हें भारी करके भेजता था। किधर हो आप? ठीक हो गया, जबरदस्त। ये बंद खोल दिया अब्दुल हकीम पटियालवी ने ख्वाजा कमालुद्दीन साहब और मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी साहब को के कंधे पर बंदूक रखकर चला दी। उन्हें कहा ना आओ देखा ना ताओ, बखिए उधेड़ कर रख दिया जमात अहमदिया के उसूलों के। उसने कहा ये तबलीग करो, ये असल इश्यूज हैं। लो जी, ये वजह बनी शेख साहब 1905 और 6 के अंदर कि बिल आखिर मसला यहां तक पहुंचा कि मिर्जा साहब की वफात के बाद तू तड़ा शुरू हो गई। और जैसा कि पैगाम सुलह के अंदर मैंने बयान किया कि इन्होंने तबाही फेर कर रख दी। अच्छा, होता क्या था कि जब बात पहुंचती थी कीम नूरुद्दीन तक तो ये माफिया मांगना शुरू कर देते। ठीक है, अच्छा, ये तो मिर्जा बशीरुद्दीन मामूद का आइडिया है ना कि माफिया मांगनी शुरू कर देते हैं। ये तो उसका। हाँ, ये देखे ना मिड में 219 पेज जो नीचे है, मिड के अंदर जो हाईलाइटेड नहीं है, ऊपर से दूसरी लाइन कहता है, गो ये लोग यूं ही हजरत खलीफतुल मसीह की नाराजगी का इल्म पाते थे फौरन आकर आपसे माफी मांग लेते, मगर फिर जाकर वही काम शुरू हो जाता। ये जमाना जमात के लिए बहुत नाजुक। अब हुआ ये कि इन पर शेख साहब जब नफाक के फतवे लगना शुरू हो गए तो इनको जलील करके बरसरे आम इनसे दोबारा बैत करवाई गई। इतने बड़े बड़े लीडर्स थे ये, इतने बड़े बड़े, इन्होंने ये जमात ये करती है। आज भी जमात अहमदिया के अंदर बड़े पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग, स्किल्ड लोग, जानसार लोग, सरफरोशान लोग और जनाब जान की बाजी लगा देने वाले लोग, मालो मता उजाड़ देने वाले लोग, बीवियों बच्चों तक को जो है ना वो कुर्बान कर देने वाले लोग, जब इनसे जरा सा उसूली हकीकी तहकीकी इख्तलाफ करते हैं, ये उनको खड़े खड़े जलील और रुस्वा कर देते हैं। उनके मर्दों को ये हिजड़ों की तरह ट्रीट करते हैं और इनकी औरतों को गुलाम और लौंडिया बना लेते हैं। ये इनका रवैया बन चुका है इस्तिआरे के रंग के अंदर। आए मैं दिखाता हूं कि ख्वाजा कमालुद्दीन और मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी को उन्होंने किस तरीके से जलील किया। मैं उतनी देर दोस्तों आपसे ये थोड़ी सी बात करता चलूं या आके इसी मजमून को जो आमिर ने मतलब तैयार किया हुआ है उसी हवाले से तसलसल उसका रहे तो ज्यादा बेहतर है। मैं दरमियान में जो गुफ्तगू कर रहा था या लुकमा दे रहा था वो इस चीज का ये है कि हकीकतन मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने भी ज़हनी तौर के ऊपर और उनकी फैमिली भी ये चीज समझी हुई थी कि ये जैसे पीरी फकीरी पीरी मुरीदी होती है ना, ये वो सिलसिला है कि ये पीर साहब है। बल्कि बाज अपनी किताबों के अंदर मिर्जा साहब ने उसके अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल किए हुए कि हमारा ये कारोबार, मतलब ये जो पीरी मुरीदी का कारोबार होता है ना, उसके सिलसिले में मिर्जा साहब ने खुद अपने कलम से लिखे हुए कि हमारा ये कारोबार, वो बाकायदा इसको अपने रोजगार का, अपने खानदान के लिए ये सिलसिला। लेकिन आफरीन है, मैं क्या कहूँ, लोगों की जहालत का, लोगों की सादगी का, कि वो जो हैं वो पत्थर को भी, बुत को भी खुदा बना बैठते हैं। कि वो जो लोग थे उन्होंने इनको इतना, मिर्जा साहब ने, मौसूफ ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब इतना ऊंचा चला जाऊंगा, या मेरा ये जो है मुझे लोग यहाँ पे सर पे बिठा लेंगे जितना बिठा ले। ये मिर्जा साहब की इल्मियत या मिर्जा साहब के कोई ऐसे औसाफ नहीं थे। मतलब लोग कह सकते हैं कि मेरी ये जो बात है ये बाइस है, दे हैव एवरी राइट टू से, लेकिन हकीकत में जब आप पढ़े मिर्जा साहब की तहरीरों को तो आप भी, मुझे उम्मीद है, इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि मिर्जा साहब के अंदर औसाफ नहीं थे, ये लोगों की सादगी थी, लोगों की जहालत थी जिसने मिर्जा साहब को इस मुकाम तक ले आए थे।
यकीन करें कि ये सिलसिला चला, ये कारोबार ऐसे उनका चल पड़ा। And in August 1906 सादिक के सामने शरीर फना हो जाएगा। The evil one or the mischief one